اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو خوش رکھے، اپنے امان میں رکھے۔ میرے پیارے عزیزو، آئیے گا آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر، اور میری بہنیں جو بہت ہی ان باتوں کو بہت دھیان نہیں دیتی، بلکہ کم علمی کی وجہ سے ایسی باتوں کو مانتی ہیں، اور وہ کون کون سی باتیں ہیں؟ وہ باتیں ہیں کہ جمعرات کے دن یا کسی بھی دن فاتح خوانی کرنا ہے، یعنی بزرگان دین کی اپنے مرحوموں کی فاتح لگاتی ہیں تو انڈا نہیں پکاتی ہیں، نہیں انڈا پکاتی ہیں اور نہیں مچھلی پکاتی ہیں کہ اس پہ نیاز نہیں ہوگی۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ انڈے پر اور مچھلی پر فاتح ہوتی ہیں یا نہیں۔ دوسری بات اس میں یہ واضح کروں گی کہ اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ پہلے انڈا آیا یا چوزا آیا، یعنی اللہ نے رب العزت نے پہلے مرغی کو بنایا یا انڈے کو۔ یہ بہت بحث ہوتی ہے اور اس میں کس مکس میں رہتے ہیں لوگ، تو آپ کو انشاءاللہ اس میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا مطلب اور اس کا کب یہ پیدا ہوا اس میں بیان کروں گی۔ لیکن اس سے پہلے میں اپنی بہنوں کا یہ ڈاؤٹ کلیئر کر دوں کہ جمعرات جب آتی ہے یا کوئی فاتح خوانی کرتی ہیں تو اس میں وہ انڈا نہیں پکاتی ہیں اور نہ ہی مچھلی بناتی ہے، کیونکہ مچھلی پکانے سے فاتح نہیں ہوں گی۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے اور من گڑت ہے۔ بات یہاں ہے کہ جو چیز اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو، مومن مسلمان مرد ہو عورت ہو، کھانے کے لیے حلال کیا ہے، ان میں فاتح خوانی کوئی بھی منع نہیں ہے۔ آپ فاتح بھی کروا سکتے ہیں، اسے مزار پر بھی لے جا سکتے ہیں اور بزرگان دین کی بھی نیاز اور فاتح خوانی کرا سکتے ہیں۔ یہ بالکل من گھڑت باتیں ہیں، کیونکہ جو اللہ رب العزت نے حلال فرمایا اس میں ہم جب مسلمان کھا سکتے ہیں تو فاتح خوانی کیوں نہیں ہو سکتی؟ ضرور ہو سکتی ہے، اور یہ بات بالکل غلط ہے، من گھڑت ہے۔ ایسا نہ مانے میری بہنیں، نہ سمجھے کہ فاتح نہ ہوں گی۔ اگر ہم نے انڈے پکا لیے تو انڈے پہ ہم نیاز نہیں دے سکتے، اگر ہم نے مچھلی پکا لی تو مچھلی سے اگر اس کی یعنی جو اس کی خوشبو اور اس کی بہت ویسی اسمال آتی ہے تو اس کی وجہ سے لوگ گھر میں اسے بنانا نہیں چاہتے، تو فرشتے نہیں آتے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ سب سے پیارا کھانا ہے مچھلی، اور کل قیامت کے دن جب جنت میں مومن اور مسلمان جائیں گے تو سب سے پہلی بار جو کھانا تناول کریں گے، جو کھانا پیش کیا جائے گا، وہ کھانا ہوگا مچھلی کا۔ تو یاد رکھیں مچھلی، اور ایک میری اور بات سمجھ لیں کہ مچھلی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا ہے، بہت ہی پسندیدہ ہے مچھلی کا کھانا۔ جب کوئی بھی آپ کے پاس آتا کہ مچھلی کھانا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرتا، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ آپ جاؤ مچھلی پکا لینا۔ تو اس لیے سنت سمجھ کر مچھلی کا کھانا اور اس پہ فاتح کرنا بہت ثواب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مچھلی نہیں فاتح ہوں گی، نہیں گھر میں پکیں گی جمعرات کی روز، یہ بالکل غلط اور من گھڑت ہے۔ اسی طریقے سے انڈا بھی پکانا اور اس کا کھانا بھی جب ہم کھا سکتے ہیں، اور یہ فائدے مند ہے بہت زیادہ انسان کی غذا میں، اگر یہ رہے انڈا تو اس سے وہ بڑھاپا بھی جلدی نہیں آتا، اور یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی۔ تو اسے گھر میں پکانا، فاتح کرنا کوئی منع نہیں ہے، جو کھا سکتے ہیں جائز ہے۔ وہ کوئی بھی چیز ہو تو اس پہ فاتح بھی خوانی بھی ہو سکتی ہے اور اس میں نیاز بھی کر سکتے ہیں ضرور۔ اب آئیے گا میرے پیارے عزیزو، جو میرے بھائی یہ سوال اور یہ کس مکس میں رہتے ہیں کہ پہلے رب العزت نے انڈے کو بنایا یا مرغی کو بنایا، تو سمجھ لینا پارہ نمبر 27 اور رکو نمبر 2 اور آیت نمبر 49 میں اللہ رب العزت لوگوں کا، ہر اپنی جوڑوں کا، مخلوق کا ذکر کرتا ہے، اور اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ ہم نے اپنی نعمتوں میں سے انسان کو ہو یا کوئی جانور ہو یا کوئی حیوانات ہو، جوڑے کو بنایا، جیسے زمین کے ساتھ آسمان، جیسے آگ کے ساتھ پانی، جیسے پورب کے ساتھ پچھم، جیسے آپ سمجھ لینا کہ ہر چیز کو، جنات کے ساتھ انسان، عورت کے ساتھ مرد، اسی طریقے سے ہر جوڑا جو جانور ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اللہ رب العزت نے جوڑے کے ساتھ بنائی ہے، بغیر جوڑے کوئی چیز نہیں بنائی۔ اب مطلب یہاں آتا ہے کہ اللہ نے جب مرغی کو پیدا کیا یا پہلے انڈے کو، تو یہاں سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں، علم کی نہ کمی ہونے کی وجہ سے آپ نہیں سمجھ پاتے، لیکن سمجھ لیں
کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو تنہائی اکیلے آدم کو پیدا کیا، اس کے بعد حضرت حوا کو ان کی بائیں پسلی سے پیدا کیا، جس سے کہ انسانی مخلوقات پیدا ہونے لگی اور یہ سلسلہ جاری ہو گیا تاکہ انسانیت کی پیداوار بڑھنے لگی۔ اور اس کے بعد ایک جگہ حضرت مریم کو لے لیں، جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا تو بغیر باپ کی کیا، کیا ان کے باپ تھا؟ تو اللہ رب العزت کو کوئی مشکل نہیں، وہ کسی طریقے سے بھی کہیں سے بھی اپنے حکمت سے اپنے علم میں سے انسان کو پیدا کر سکتا بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے۔ تو اللہ رب العزت کو کیا مشکل ہے کہ وہ انڈے کو بنائے پہلے یا مرغی کو بنائے؟ تو لہٰذا سمجھ کی اور تمیز کی بات تو یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے مرغی کو بنایا ہوگا، مرغی نے جب انڈے دیے ہوں گے اس انڈوں میں سے چوزے نکلنے شروع ہو گئے ہوں گے، جس سے کہ مرغوں کی اور مرغی کی تعداد بڑھنے لگی۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے، حالانکہ یہ ٹاپک کی بات کوئی بتانے کی نہیں، لیکن اکثر کامنٹ بھی اور لوگ اس کا ذکر اور کس میں رہتے ہیں، اس لیے میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ پہلے انڈا آیا ہے یا مرغی۔ تو سمجھنے کی تو بات یہی ہے کہ پہلے اللہ رب العزت نے مرغی کو بنایا ہوگا، اس کے بعد مرغی نے انڈا دیا ہوگا، اس کے بعد مرغی اور مرغوں کی یہ پیداوار سلسلہ شروع ہو گیا ہوگا۔ تو یاد رکھیں، جب یہ باتیں سمجھ نہ آئے تو ان باتوں کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کو کھول کر دیکھیں اور پڑھیں۔ 27ویں پارے میں اللہ رب العزت نے رکوع نمبر 7 پر بھی اس کا ذکر کیا ہے، اور 27ویں پارے میں رکوع نمبر 2 پر آیت نمبر 49 میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ اپنی مخلوقات کا، یعنی مرد عورت کا، یعنی مؤنث اور مذکر کا، اور جنات اور جنی کا، یعنی تمام چیزیں جانور ہو یا بے جان چیز ہو، جیسے کہ درخت ہو یا ہوا ہو یا آسمان ہو، زمین ہو، دوزخ ہو، جنت ہو، سب کو اللہ رب العزت نے جوڑے میں بنایا۔ اس کی اپنی حکمت ہے، اسے وہ ہی جانے وہ کس طریقے سے پیدا کرتا، اس کی حکمتوں کا اور اس کے علم کی کوئی شمار نہیں۔ ہم سب کو اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی حکمتوں میں اس کی برابری اور اس کے برابر کا اور اس کے جواب کا کوئی جواب نہیں، وہ لاجواب ہے۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے بغیر جوڑے کے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ جب دنیا کو قائم دائم کیا تو اس وقت اللہ نے ایک چیز کو بنائی، اس کے ساتھ جوڑا بنایا اور پیدا کیا اسی چیز سے۔ میرے پیارے عزیزوں، اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی تو مجھے امید ہے کہ آپ بہت اچھے سے سمجھ گئے ہو اور اس کا علم آپ کو آ گیا ہو۔ اگر میرے بتانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے طالب علم سمجھ کے معاف کر دینا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے امان میں رکھے اور دنیا کے علم کی اور آخرت کے علم کی تیاری اور اس پہ ہمیں دائم قائم رکھے، اور آخرت میں ہمیں اللہ رب العزت درجوں کو بلند کرے اور ہماری ایمان کی، جان کی، مال کی حفاظت فرمائے، اور مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔